وقد قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جو وقت کی وسعت طلب کرتا ہے، لیکن وقت میں تنگی ہے اور آپ کی سماعت استماع سے ہٹ کے سماعت تک رہ گئی ہے، تو میں اپنی الفاظ کو مختصر کروں گا اور اپنی معانی کو بھی مختصر کروں گا. نقل روایت سے گریز کرتے ہوئے محض ترجمہ پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. چند الفاظ بطور تمہید ملاحظہ فرما لیجئے کہ جب بھی آپ حضرات کسی روایت کے بارے میں سنتے ہیں یا کسی حدیث کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی امام نے اس فعل کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا ہے تو ایک مرتبہ ہمارا ضمیر اس طرف مرغوب ہوتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے. اور اگر کسی نہیں کے سلسلے میں امام نے فرمایا ہے، اگر ایک حدیث ایک امام سے وارد ہو جائے کسی عمل کے نہیں کے سلسلے میں، تو ہم متنفر ہو جاتے ہیں اس عمل سے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے دور رہیں. محاسبہ نفس کے سلسلے میں اماموں نے جو تاکید فرمائی ہے اور جو الفاظ ادا کیے ہیں، اس محاسبہ نفس کی اہمیت کے لیے بس آپ اتنا تصور کیجئے کہ جب میں محاسبہ نفس کی احادیث کے سلسلے میں مطالعہ کر رہا تھا تو کم سے کم 5 معصومین علیہم السلام سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد سے روایات ملیں. اور وہ 5 ائمہ کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سب کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیم بلا رد و بدل، الفاظ کی بلا رد و بدل کے ساتھ ایک ایک حرف ایسا ہی وارد ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. ملم، جو نہ کرے یحاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ. یہ 5 معصومین، 6 معصومین جس میں رسول خدا بھی شامل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو اس کی اہمیت کو ذرا تصور کیجئے کہ محاسبہ نفس کی اہمیت کیا ہے، کہ جس کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام یہ جملہ بار بار یہ فقرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اور پھر اس سلسلے میں یہی نہیں، امام فرما رہے ہیں کہ جو محاسبہ نفس نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب جو محاسبہ نفس کرے تو کیا کرے؟ اگر محاسبہ نفس کرنے کے بعد وہ اپنے اندر کوئی خوبی پائے، کوئی اچھی چیز پایا، اس نے کچھ محاسبہ کیا اور اس نے کوئی خوبی پائی، شکرا للہ، تو اللہ کی بارگاہ میں شکر خدا کرے کہ اسے یہ توفیق ملی. اور اگر محاسبہ نفس کرنے کے بعد اس نے پایا کہ اس کی ذات میں کچھ قباحتیں ہیں، اس کی ذات میں کچھ گناہ آ چکے ہیں، اس سے کچھ گناہ سرزد ہو رہے ہیں، تو کیا کرے؟ استغفار کرے اور یتوب الیہ، اور اللہ کی طرف توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کا استغفار کرے. یہ اس کی اہمیت کیوں اتنی ہے؟ محاسبہ نفس کی اہمیت اس لیے ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خبر ہوتی ہے جن چیزوں کا ہم حساب رکھتے ہیں. جن چیزوں کا ہم حساب نہیں رکھتے، ان کے بارے میں خبر نہیں ہوتی، ہم اس سے، ہمارا ذہن اس سے ہٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ تو یاد ہی رہتا ہے. قرض لیا وہ نہیں یاد رہتا ہے. تو اگر قرض لیا ہے اور وہ نہ یاد رہے تو آپ ادائیگی کے سلسلے میں بھول جائیں گے. کسی شخص کا حق ضائع ہوگا، اگر وہ تھوڑا شرم و لحاظ رکھتا ہے اور آپ سے دریافت نہیں کرتا تو اس کا حق آپ ضائع کر دیں گے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی گناہ کیا اور اس کا محاسبہ نہیں کیا تو استغفار کیسے کریں گے؟ گناہ کیا، آپ اس گناہ کو بھول گئے، آپ نے کوئی گناہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، آپ اس گناہ کو بھول گئے،
تو جب آپ اس گناہ کو بھول گئے ہیں تو آپ اس کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، تو استغفار کیسے کریں گے؟ اور استغفار نہیں کریں گے تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ایک بڑا انبار تیار ہو جائے گا، اور روز قیامت ہمارے ہاتھ میں پشیمانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، افسوس کفی افسوس روز قیامت ہوگا۔ لیکن نیکیاں ملیں تو شکر خدا کیجئے، کیوں شکر خدا کیوں کیجئے؟ کیونکہ اگر آپ شکر خدا کریں گے تو ان نیکیوں میں، اس رحمت میں، اس نعمت میں اضافہ ہوگا، یہ وعدہ پروردگار ہے۔ بس دوسری حدیث کی لا یکون ابدا مومنا، کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحاسب نفسہ، لیکن یہ کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لے۔ اشد من محاسبت، یہ محاسبہ کس انداز سے؟ اس طرح نہیں، آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اس روایت کا میں آپ کو ترجمہ دے رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن ترجمہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، وہ آپ کا شریک ہوتا ہے، تو جب آپ کسی کو اپنے بزنس میں شریک کرتے ہیں اور اس بزنس کے کامیاب ہونے میں یا ناکامیاب ہونے میں آپ اس کے ساتھ کچھ محاسبہ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کہاں خرچے ہوئے یہ پیسے، اور کیوں ہم کو یہ نقصان ہوا، نفع ہوا تو کس چیز سے زیادہ نفع ہوا، نقصان ہوا تو کس چیز سے زیادہ نقصان ہوا، ہم نے کہاں غلطی کی۔ امام فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ اس شریک سے بھی زیادہ سخت تر کرو جو تم ایک تجارت میں اپنے شریک تجارت کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ ہے محاسبہ نفس کی اہمیت کا معیار جو امام بتا رہے ہیں۔ یعنی صرف ایسا نہیں کہ مثلا ہم جوڑنے بیٹھے آج اتنی غلطیاں ہوئی، اتنے گناہ ہوئے، اتنے ثواب ہوئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح نہیں۔ امام نے انداز بتایا ہے کہ جس طرح تم اپنے شریک تجارت کا محاسبہ کرتے ہو، اس سے حساب لیتے ہو، تم اس طرح سے محاسبہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث کی اذا اویت، جب آپ بستر پہ، اذا اویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر پہ آئیں تو محاسبہ اس طرح سے کریں کہ تم نے آج کے دن اپنے پیٹ میں کیا کیا رکھا، کیا کیا کھایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، اور یہ بھی یاد کریں کہ ما کسبت فی یومک، اور آج کے دن تم نے کیا کیا حاصل کیا، کیا کسب کیا۔ کیوں؟ وذکر انک میت، یاد رکھو کہ تم کو ایک روز میت ہو جانا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، تم کو ایک روز مرنا ہی مرنا ہے۔ وَأَنَّ لَكَ مَعَادًا، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ معاد ہے، آخرت ہے، محشر ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ اور ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلوات پر محمد و آل محمد، رسول فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہونے لگ جائے، اس سے پہلے کہ روز قیامت تمہارا حساب ہونے لگ جائے، اس سے پہلے خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ وزینوا، اور اپنے آپ کو مزین کر لو، قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے کہ تمہارے اعمال کتنے زیادہ ہیں کتنے کم ہیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو آراستہ کر لو، اپنے آپ کو اس طرح بنا لو کہ جب روز قیامت بارگاہ خداوند متعال میں پیشی ہو تو تمہارے اعمال زیادہ ہوں، تمہارے اعمال حسنہ زیادہ ہوں، تمہارے اعمال سیئہ زیادہ نہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں کہ انداز محاسبہ کیا ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں یا نفس ان ھذا یوم مضى علیک، یہ جو روز تھا اے نفس، یہ جو روز تھا وہ گزر گیا تیرے اوپر سے، لا يعود الیک ابدا، اور یہ واپس پلٹ کے تیرے لیے نہیں آئے گا۔ محاسبہ اس انداز سے ہو کہ جو روز گزر گیا اپنے نفس کو اس طرح جھنجھوڑیے، جب محاسبہ کیجئے یہ جان کے کہ جو روز گزر گیا یہ نہیں آئے گا، جو تو نے کیا ہے اس کا محاسبہ کر کے اگلے دن، اگلے آنے والے دن اس چیز سے بچ جو تیرے کردار کو پاش کرتا ہے، اور اس چیز کو اختیار کر جو تیرے کردار کو زینت بخشتا ہے۔ امام بتا رہے ہیں محاسبہ نفس کا ایک طریقہ کار کہ کس طرح سے محاسبہ نفس کرنا چاہیے۔
میں اپنی بات کو سمیٹ کے بس ثمرات محاسبہ نفس کیا ہے، یعنی محاسبہ نفس کے فائدے کیا ہیں. امام فرماتے ہیں کہ سعادت، سب سے پہلے سعادت حاصل ہوتی ہے. من حاسب نفسہ سعیدہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ خوش و خرم رہتا ہے. اسے آخرت کی ایک فکر تو رہتی ہے لیکن خوف نہیں رہتا. آخرت کی فکر تو رہے گی اس کو کہ خیر پھر بھی جانا آخرت میں ہی ہے، پیش خدا بند متعال ہونا ہے، لیکن خوف نہیں رہتا. امام فرما رہے صلاح المومن، صلاح المومن کہ ثمرۃ محاسبۃ صلاح المومن، کہ محاسبے کا جو ثمرہ ہے، فائدہ کیا ہے، وہ مومن کی اصلاح ہو جاتی ہے. مومن اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جو محاسبہ نفس کرتا ہے، تیسرا فائدہ، جو محاسبہ نفس کرتا ہے وہ گناہوں سے، لوگوں کی مکاریوں سے، لوگوں کے دھوکوں سے، منافقوں سے، ان کی منافقتوں سے دور ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج میں کس کس سے دھوکہ کھا کے آیا ہوں اور کس قسم کا دھوکہ کھا کے آیا ہوں اور کیسے کیسے لوگوں سے دھوکہ کھا کے آیا ہوں. تو ان سب چیزوں کو جب ملاحظہ کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اور یہ محاسبہ جب ختم کرتا ہے تو اپنے آپ کو تہیا کر لیتا ہے کہ آئندہ اس چیز سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. دوسرا دوام الربح، کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس جو ہوتا ہے یہ فائدہ حاصل کرتا ہے، ان چیزوں سے، ان خساروں سے دور ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کو خطرہ ہوتا ہے. فائدہ اس کو ہمیشہ ہوتا ہے. اگر انسان محاسبہ نفس کرے، انسان روز اپنے غلے کا حساب کرے، روز اپنے بزنس جو غلہ ملتا ہے اس کو حساب کرے، تو وہ کبھی بھی خسارہ نہیں کھائے گا، کبھی اس کی قسمت میں خسارہ نہیں ہوگا. ادراک الرغائب، جب انسان محاسبہ نفس کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو تحفے آتے ہیں، اس کا ادراک ہوتا ہے. ایک حدیث اس سلسلے میں جو بس آخری ہے اور یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام نے جو فرمایا کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو اتنے ہلکے میں مت دیجیے. اس حدیث کا مقصد اور اس حدیث کا غایت یہ ہے کہ جو محاسبہ نفس نہیں کرتا، حقیقی طور پر وہ ہماری ولایت کو اخذ نہیں کرتا. ہم سب ولایت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں اور ولایت اہل بیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ہمیشہ امیر المومنین کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت کا دم بھرتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ جو محاسبہ نفس کرتا، حقیقی طور پہ اس نے ہماری ولایت کو اخذ نہیں کیا. تو محاسبہ نفس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ محاسبہ نفس اصلی طور پر ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے متمسک کرتا ہے. جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی ولایت سے ہمیں متمسک کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک حدیث ملاحظہ فرما لیجئے، اس کے بعد احمد تمام، اور وہ حدیث یہ ہے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ حدیث ہے کہ ارفعوا اصواتکم للصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق، کہ جب ہم پہ صلوات پڑھو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے پڑھو، یہ تمہارے دلوں سے نفاق کو لے کے جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.